یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 48۔ امان نے گاڑی کاٹیج کے سامنے لا کے روکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر کے نورالعین کی سائٹ پر آیا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نورالعین ابھی تک اس پریشانی اور تجسس میں تھی کہ وہ بھوت بنگلہ نما بڑا سا مکان کس کا تھا۔ تم جانتے ہو نا وہ گھر کس کا ہے؟ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے بغور امان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس کے براہ راست سوال کرنے پر وہ جھوٹ نہیں بول پایا۔ لیکن میرا اس گھر سے کیا تعلق ہے یہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ نورالعین نے بے حد غصے اور ناراضگی سے کہا۔ امان نے نظریں چرائی تھی۔ اینا باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، تم نے پہلے ہی کچھ ڈھنگ سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، پلیز اندر چلو، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے نرمی سے بولتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ میں معذور ہوں، نہ ہی بیمار، خود چل سکتی ہوں۔ نورالعین نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، پھر خود آگے بڑھ کے لکڑی کا دروازہ کھولتی گھر کے اندر بڑھی تھی۔ امان نے افسردگی سے اس کو جاتے دیکھا، پھر شیرو کو گاڑی سے نکالتا وہ بھی اس کے پیچھے کاٹیج میں داخل ہوا۔ فرحانہ بیڈ پر سوٹ کیس رکھے اپنے کپڑے اس میں رکھ رہی تھی۔ تمہاری کراچی کی سیٹ ہو گئی ہے فرحانہ، احسن کمرے میں آتے ہوئے بولے تھے۔ کل صبح 8 بجے کی فلائٹ ہے۔ شکریہ احسن، آپ کو بہت تنگ کر رہی ہوں میں۔ فرحانہ کے چہرے پر شرمندہ سی مسکراہٹ تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، کیا تم واقعی پاکستان جانا چاہتی ہو؟ احسن نے ایک نظر انہیں بغور دیکھا۔ وہ کچھ پریشان سے تھے۔ وہ فرحانہ کے پاکستان جانے کے فیصلے سے مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں پہلے ہی بہت دیر کر چکی ہوں احسن۔ یہ پاکستان کا وہ سفر ہے جو برسوں پہلے ابا کرنا چاہتے تھے، فاروق بھائی سے اپنی بیٹی کی اچانک ہوئی موت کے بارے میں سوال کرنے، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ یہ سفر مجھ پر ابا کا قرض ہے، مجھے یہ قرض چکانے پاکستان جانا ہی ہوگا۔ اینا کی شادی کے بعد پاکستان سے بہت سے شک دل میں لے کے واپس آئیں، پر فاروق بھائی سے باز پرس تب بھی کچھ نہ کی۔ ابا کی ڈائری کے آخری صفحے، نیلوفر باجی کا وہ آخری خط پڑھ کر بھی چپ بیٹھی رہی۔ اپنے مرحوم باپ اور بہن کا ذکر کرتے ان کی آواز بھرا گئی تھی، پھر گہری سانس لے کے آنکھوں کے کنارے خشک کر کے بولیں، مگر اب یہ ای میل، اس ای میل کے ملنے کے بعد اب میرے امریکہ میں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا احسن۔ 3 دنوں سے یہ ای میل میرے پاس آئی ہوئی ہے اور میں نے آج دیکھی۔ 3 دن پہلے یہ ای میل دیکھ لیتی تو آج پاکستان میں ہوتی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتی سوٹ کیس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں اس ای میل کا سچا ہونے کا اتنا یقین کیسے ہے فرحانہ؟ یہ کسی جعلی آئی ڈی سے بھیجی فاروق بھائی کے کسی دشمن کی حرکت بھی تو ہو سکتی ہے۔ احسن نے ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اعتراض اٹھایا۔ بے شک جعلی ہوگی، پر اس میں بھیجی گئی فاروق بھائی کی دوسری شادی کی تصویر، نکاح نامے کی کاپی، وہ بھی کیا جعلی ہے؟ یہ اطلاع بھی کیا فیک ہے کہ چند روز قبل ان کی دوسری بیوی کا قتل ہو گیا؟ اور ای میل کی سب سے آخری لائن، جس میں ای میل بھیجنے والے نے براہ راست مجھے مخاطب کر کے مجھ سے پوچھا ہے، مسز فرحانہ احسن، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ آپ کی بہن نیلوفر کی موت ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہی ہوئی تھی؟ فرحانہ بولتے بولتے غصے میں آ گئی تھی۔ تم ایک جعلی آئی ڈی سے آئی گمنام ای میل کی وجہ بنا کر فاروق بھائی پہ یہ بہت بڑا الزام لگانے جا رہی ہو فرحانہ، ایک بار پھر سوچ لو۔ احسن نے انہیں دوبارہ سمجھانا چاہا۔ آج اچانک ان کی دوسری بیوی نکل آئی، اس کا قتل نکل آیا، آخر اور کس طرح کے ثبوتوں کا میں انتظار کروں؟ میں مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے ہر حال میں پاکستان جانا ہے۔ اگر نیلوفر باجی کی موت میں فاروق بھائی کا کوئی ہاتھ ہوا تو ابا کی قسم کھا کے کہتی ہوں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فرحانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں اتنا جذباتی اور جانے پر بضد دیکھ کے احسن چپ ہو گئے تھے۔ نہیں، دوبارہ کوئی فون نہیں آیا اس کا۔ خدا جانے اس نے میری بیٹی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ شاہ صاحب، میں جب تک اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لوں گا چین نہیں آئے گا۔ پلیز جلدی کچھ کرے۔ میر فاروق فون پر ہوم منسٹر سے بات کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے صوفے پر پریشان سے بیٹھے تھے۔ ساری رات جاگنے سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آنکھوں کے گرد حلقے بھی نظر آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا، یہ خبر میڈیا پر نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ خبر لیک ہو گئی تو میرے کاروباری مخالفوں اور دشمنوں کو میرے خلاف خبریں پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ دوسری طرف کا جواب سننے کے بعد وہ درمیان میں رک کر بول رہے تھے، جی ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف سے کسی مثبت خبر کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں، خدا حافظ۔ فون کال بند کرنے کے بعد وہ گہری سوچ اور فکر میں ڈوبے اپنا ماتھا اضطرابی انداز میں رگڑ رہے تھے جب علی بخش وہاں آیا۔ اس کے پیچھے ایک ملازم کھانے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے ٹرے ملازم کے ہاتھ سے لے کے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میر فاروق ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ صاحب، بیبی کا کچھ پتہ چلا؟ علی بخش نے کھانے کی ٹرے ان کے سامنے میز پہ رکھی تھی۔ نہیں، صرف اتنا کنفرم ہوا ہے کہ وہ ملک سے نہیں بھاگا۔ وہ باسٹرڈ پاکستان میں ہی کہیں کسی جگہ میری بیٹی کو لے کے چھپا ہوا ہے۔ خیر، پاکستان سے تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔
میں اوپر تک اپنے سارے اثر رسوخ استعمال کر کے اسے ملک سے تو بھاگنے بالکل نہیں دوں گا. وہ پاتال میں بھی چھپا ہو تو اسے ڈھونڈ نکالوں گا. غصے سے بولتے وہ اپنے موبائل میں کسی کا نمبر ملانے لگے تھے. غصے سے ان کی رگیں تنی ہوئی تھیں. صاحب آپ کس کو فون کر رہے ہیں؟ کرمانی صاحب سے ملاقات کے لیے وقت لوں گا. دیکھیں تو صحیح وہ باسٹرڈ میری پہنچ اور تعلقات کے وہ کہاں تک ہیں. صاحب پہلے آپ کچھ کھا لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا. علی بخش نے فکر مندی سے کھانے کی طرف اشارہ کیا. تمہیں کھانے کی پڑی علی بخش؟ 2 دن سے میری بیٹی لاپتہ ہے، مجھے سانس لینا محال ہے، تم کھانے کی بات کر رہے ہو؟ میر فاروق نے برہمی سے اسے گھور کر دیکھا، پھر دوبارہ نمبر ملانے لگے. نورالعین باہر فکس ہوئی بینچ پر بیٹھی تھی، جس سے سامنے گھر کا گارڈن نظر آتا تھا، وہ جس کے پیچھے کاٹیج کا مین دروازہ تھا. وہ آج صبح سمر ہاؤس دیکھ کے آنے کے بعد سے خاصی اپسیٹ اور الجھی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد کاٹیج کا دروازہ کھلا. امان لانگ بوٹس اور لیدر جیکٹ میں ملبوس کہیں جانے کے لیے تیار تھا. اس کے ہاتھ میں اس کی کار کی چابیاں تھیں. شیرو اس کے ساتھ ساتھ تھا. اس نے نورالعین کو وہاں بیٹھا بغور دیکھا. ذرا کام سے جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا. شیرو تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے پاس رک کے سنجیدگی سے بولا تھا. نورالعین اسے نظر انداز کیے سامنے گارڈن کی طرف دیکھ رہی تھی. کھانا بنا کے کچن میں رکھ دیا ہے میں نے، پلیز کھا لینا. مجھ سے ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. کھانا نہ کھا کے خود کو اذیت نہ دینا. اس کے لہجے میں فکر مندی تھی. اس نے ایک پل اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر وہ مایوس سا ہوتا وہاں سے آگے بڑھا. اس نے ابھی پہلے سینے پر ہی پاؤں رکھا تھا کہ پیچھے سے نورالعین کی آواز آئی. میرا موبائل کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، تمہارے بیگ میں رکھا ہے. اس نے گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا. کس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ بے فکر رہو، بابا جان کو فون نہیں کر رہی. وہ تلخی سے مسکرائی. باقی مجھے کس سے بات کرنی ہے وہ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی. سب پارٹ لہجے میں بولتی ہو بینچ پر سے اٹھ گئی تھی. شیرو اینا کے ساتھ رہنا، اسے کسی بھی وقت اکیلا مت چھوڑنا. اس کے جانے کے بعد وہ شیرو کے اوپر ہاتھ پھیر کے آہستگی سے بولا، پھر آہستہ قدموں سے کاٹیج سے نکل گیا. وہ اپنے بیڈ روم میں اوپر آئی جہاں وہ کل رات سوئی تھی. وہاں فرش پر ایک جگہ اس کے دونوں بیگز رکھے تھے. اس نے بیگ کی زپ کھولی تو سامنے رکھا اپنا موبائل اسے نظر آ گیا. اس نے موبائل اٹھا کر اسے آن کیا اور اس میں بوا جی کا وہ نمبر تلاش کرنے لگی جس سے انہوں نے کچھ دن پہلے سے فون کیا تھا. اسے کال ہسٹری میں وہ نمبر مل گیا. اس نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی. اس کے انداز میں بے چینی اور بے قراری نمایاں تھی. اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کپ کپا رہے تھے. ہیلو. دوسری جانب تیسری گھنٹی پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی. ہیلو کیا میری بوا جی سے، نرگس بوا سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ تھوک نکل کے اپنی آواز کی گھبراہٹ پر قابو پا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی. بیٹا آپ کون؟ دوسری جانب قدرے حیرانگی سے پوچھا گیا تھا. نورالعین، اینا. بوا جی صحن میں سایہ دار جگہ پر تخت پر بیٹھی تھی. سامنے 6-7 بچیاں بیٹھی ہل ہل کے سپارہ پڑھ رہی تھی. بوا جی کسی بچی کو سبق یاد کرا رہی تھی کہ ان کے پاس نوشابہ آئی. اس نے فون بوا جی کی طرف بڑھایا. بوا جی نے حیرانگی سے دیکھتے اس کے ہاتھ سے فون لیا. ہیلو. چہرے پر تعجب لیے انہوں نے فون کان سے لگایا. بوا جی. دوسری طرف ان کی آواز سنتے ہی نورالعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اینا. بوا جی اس کی آواز سن کر شاکڈ ہوئی تھی. فون مت بند کیجیے گا بوا جی، پلیز فون مت بند کیجیے گا. اس دن آپ نے مجھے فون کیا تھا مگر بات کیے بغیر فون بند کر دیا. خدا کے لیے آج ایسا مت کیجیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بوا جی. نورالعین کو ان کی پچھلی والی کال یاد آئی تھی. اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اس کی آواز سنتے ہی فون بند نہ کر دیں. وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی. بوا جی اس کی آواز سن کر بے چین ہو گئی تھی. انہوں نے پاس کھڑی نوشابہ کو اشارے سے بچیوں کو دیکھنے کا کہا اور خود تیزی سے اپنے کمرے میں آئیں. اینا کیا ہوا ہے میری بچی، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ بوا جی آپ کہاں چلی گئی ہیں بوا جی مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ آپ تو میری ماں ہے نا، ماں تو بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑتی. پھر آپ نے مجھے دنیا کے ظلم سہنے کے لیے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ روتے ہوئے بولی. اس کا رونا اور اس کی پریشانی کو محسوس کر کے بوا جی بری طرح تڑپ گئی تھی. اینا میری جان، بوا اپنی بچی پہ صدقے، میری عمر میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے. کیا ہوا ہے نا، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ امان تو ٹھیک ہے نا، تم اپنے گھر میں خوش ہو نا؟ امان کہاں ہے بیٹا؟ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی. آپ میرے سامنے جھوٹے مکار آدمی کا نام تو نہ لیں بوا جی. امان کا نام سنتے ہی نورالعین روتے روتے بھڑک کر بولی. اینا تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدا نخواستہ تمہاری اور امان کی لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ بوا جی کے چہرے کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا. لڑائی نہیں ہوئی بوا جی، وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اس نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے. وہ ایک گھٹیا آدمی ہے. اس نے بابا جان سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی. وہ غصے سے بولی تھی. اینا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ بوا جی بالکل سناٹے میں رہ گئی تھی. ان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی. بوا جی وہ کہتا ہے سالوں پہلے اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ میں میرے بابا جان کا ہاتھ ہے.
नूरुलैन दिल गिरफ्तार सी होके बोली, क्या? बुआ जी ने शौक से मुंह पर हाथ रखा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसने मेरे बाबा जान पर इतना घटिया और झूठे इल्ज़ाम लगाए? इनकी बात सुने बगैर वो इसी जज्बाती व गुस्से से भरे अंदाज में बोले चली जा रही थी। वो कहता है कई साल पहले दरिया बाग में उसके माँ बाप और छोटी बहन का मर्डर हुआ था और इसके जिम्मेदार बाबा जान थे। मुझे इससे इतनी नफरत महसूस होती है, दिल चाहता है जिंदगी भर इसकी शक्ल ना देखूं। मेरे इतने नेक, इतने फरिश्ता सिफत बाप पर इसने इतनी बड़ी तोहमत इतना बड़ा इल्ज़ाम आखिर लगाया कैसे? बुआ जी, दरिया बाग से हम लोगों का क्या ताल्लुक़ है? आखिर क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से, और क्या ताल्लुक़ था हमारा अमान की फैमिली से? वो गुस्से से बोले जा रही थी। ऐना, ऐना, बुआ जी के मुंह से कपकपाती आवाज़ में निकला। वो जैसे पत्थर की हो गई थी। जिंदगी में जो सबसे बदतरीन बात जिसकी वो दुआ करती थी कि कभी ना हो, वो गई थी। वो बेख्तियार चारपाई पर बैठ गई। उनका एक हाथ उनके सीने पर था। उनका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। मुझे बताएं बुआ जी, मैं बाबा जान की बेगुनाही के सबूत अमान के मुंह पर दे मारना चाहती हूँ। मुझे कुछ तो बताएं माजी के बारे में बुआ जी, जिसकी बुनियाद पर मैं अमान के इल्जामात का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। वो जज्बाती होकर बोली थी। अब इसके रोने की शिद्दत में कमी आ गई थी। क्या साहब को ये सब कुछ पता है? बुआ जी ने कपकपाती आवाज में पूछा। नहीं बाबा जान को मैंने कुछ नहीं बताया। इन्हें कितना दुख होगा, वो कितने हर्ट होंगे जब इन्हें अमान के इन झूठे इल्जामात का पता चलेगा। उन्होंने अमान को दामाद नहीं बेटा माना, इसे इतना प्यार, इज्जत, अपनापन दिया, और वो उन पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहा है। अमान अब क्या कह रहा है? अब तुम क्या करना चाहती हो? बुआ जी ने परेशानी से पूछा। वो मुझसे और बाबा जान से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता है। हमारी लड़ाई हो गई है बुआ जी। मैंने इससे कहा है कि बाबा जान की बेगुनाही का सबूत इसके मुंह पर मारूंगी और फिर इससे डिवोर्स लेकर अलग हो जाऊंगी। बुआ जी खौफ से कांप के रह गई थी। उनकी आंखों में फिर नमी उभर आई थी। नहीं है ना, तुम कोई जज्बाती कदम नहीं उठाओगी। गुस्से में आके जज्बाती होकर कोई कदम ना उठाना। मुझे ज़रा सोचने दो, मैं ज़रा इस मसले पर गौर कर लूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। अपना ख्याल रखो मेरी जान। इन सब बातों से बुआ जी की हालत गैर हो रही थी। इन्हें शदीद घबराहट हो रही थी। वो नूरुलैन के सवालों से बचना चाहती थी, इसलिए इसे अपना ख्याल रखने का कहते उन्होंने फ़ोन बंद किया था। बुआ जी, आपने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। मुझे ये नहीं बताया कि दरिया बाग से हमारा क्या ताल्लुक़ है। क्या आप भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी? क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? इनके यूं फ़ोन बंद कर देने से इसे बहुत हर्ट किया था। इसने फ़ोन बेड पर डाला और ख़ुद भी वहीं बेड के पास ज़ारो क़तार रोने लगी। वो घर से निकलकर इस जगह पर आया था जहाँ बरसों पहले इसने अपनी फैमिली के साथ आखिरी पिकनिक मनाई थी। इर्द गिर्द के मंजर को गम से देखते इसने सामने वो मंजर जैसे फिर से जाग उठा था। इसे अपना बचपन, अपने माँ बाप, आयशा, शेरू सब नज़र आ रहे थे। वो और उबैद क्रिकेट खेल रहे थे। शेरू इनके लोगों के साथ भाग रहा था। हुमैरा दरख्त के नीचे दरी बिछाए आयशा को गोद में लेके बैठी थी। इसकी आंखों में नमी उभर आई थी। वो कभी दरख्त की छांव में नजर आती हुमैरा और आयशा को देख रहा था, कभी दरिया के किनारे क्रिकेट खेलते खुद को और उबैदुल्ला को। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो पैदल चलता इसी पहाड़ी रास्ते पर आ गया जिस सड़क पर इसके वालिदैन और बहन का कत्ल किया गया था। वो जगह आज भी बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। दोनों तरफ जंगलात थे और दरमियान में बल खाती सुनसान वीरान सड़क थी। वो भर्राई आवाज़ में वही गीत गुनगुनाने लगा जो इस रोज़ वो और हुमैरा वापसी पर गाड़ी में गा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो चलता हुआ आगे आया। उबैद, एकदम ही इसके कानों में गोली की आवाज़ गूंजी थी और साथ हुमैरा की चिल्लाती हुई आवाज़। इसने पीछे मुड़ के देखा। इसे मीर फारूक का सफ़ाक चेहरा दिखाई दिया। इसने पै दर पै उबैदुल्ला को कई गोलियां बरसाई थी। साथ खड़े अली बख्श ने हुमैरा, आयशा और शेरू को गोलियों का निशाना बनाया था। मम्मा, पापा, आयशा, वो एकदम ही कानों पर हाथ रख के बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। रोते रोते वो इस वीरान सड़क पर बैठ गया। वो सड़क नाहमवार और कच्ची पक्की सी थी। पापा, यहाँ खून गिरा होगा आपका, यहाँ पर। रोते रोते इसने मिट्टी अपने दोनों हाथों में उठाई और इस मिट्टी को आंखों से लगा के ज़ारो कतार रो पड़ा। रोते रोते इसने सर उठाया। सामने मीर फारूक और अली बख्श उबैदुल्ला की लाश जीप में डालने के बाद मिलके उनकी जीप को पीछे से धक्का लगाते खाई की तरफ ले जा रहे थे। वो बेअख्तियार ज़मीन पर से उठा। छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो आयशू को। पापा को तो तुमने मार दिया, पर मम्मा, आशू, क्या पता वो अभी जिंदा हो, क्या पता इनकी सांसें अभी चल रही हों। मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो क्या पता वो दोनों बच जाएं। वो रोता और चिल्लाता जीप के पीछे भाग रहा था, मगर इसके पहुंचने से पहले उन्होंने जीप को नीचे खाई में गिराकर धक्का दे दिया था। जला दिया, सबको जला दिया। इसके कानों में खौफनाक धमाकों की आवाज़ें गूंजी थी। वो कानों पर हाथ रख के भागता हुआ
اس کھائی تک آیا اور جھک کے نیچے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے خوفناک دھماکوں کی آوازیں اور آسمان تک بلند ہوتے آگ اور دھوئیں کے بادل نظر آ رہے تھے۔ مما اور آشو اگر وہ دونوں گولیاں لگنے کے بعد زندہ تھیں تو ان کو زندہ جلنے کی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ کتنی تکلیف میں مری ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اسی پہاڑی کے بالکل کنارے پر بیٹھتا چلا گیا۔ میر فاروق، نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تباہ کر دوں گا، آگ لگا دوں گا تمہاری زندگی میں۔ جتنی تکلیف تم نے میرے پاپا، مما اور آشو کو دی، اس سے زیادہ تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے زور سے چیخا۔ وہ صدمے اور دکھ سے نڈھال تھا۔ اس کی آنکھوں میں میر فاروق کے لیے شدید ترین نفرت اور انتقام کی آگ پھر بڑی شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ بوا جی نورالعین سے بات ہونے کے بعد فون اسی طرح پکڑے شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی، جیسے کوئی قیامت ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ انہیں ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جب انہیں امان کی باتوں نے چونکا دیا تھا، اور وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ ہماری بوا جی ہیں، میں جانتا ہوں، بہت عرصے بعد کسی نے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، دعا دی، بہت اچھا لگا، آپ کے ہاتھ کا میٹھا پراٹھا کھاؤں گا، چینی والا پراٹھا۔ 11 سالہ امان کے ساتھ گزارے لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ شیرو کے ساتھ بھاگ رہا تھا، وہ اس کے جوتے کے تسمے کھل گئے تھے۔ بوا جی نے اسے روکا تھا اور خود پیار سے جھک کر اس کے جوتے کے تسمے باندھنے لگی تھی۔ شکریہ بوا جی، وہ معصومیت سے مسکرایا۔ جیتے رہو بیٹا، جگ جگ جیو، اللہ ماں باپ کا سایہ سر پر سلامت رکھے۔ امان، مانی، یا اللہ یہ کیا غضب ہو گیا، یہ کیا غضب ہو گیا۔ وہ جیسے کڑی سے کڑی ملا رہی تھی، انہیں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا جس امان کو وہ آج جانتی ہیں، یہ وہی بچہ مانی تھا جو حمیرہ کا بیٹا تھا۔ تمہیں دیکھ کے پہلی ملاقات سے چونک رہی تھی، ہر بات تمہاری نظریں دیکھ کے لگتا تھا جیسے تم سے پہلے بھی کہیں ملی ہوں، میری عزت کرتے تھے، خدایا میں تمہیں کیوں پہچان نہ پائی۔ ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی۔ کیا ہوا نرگس خالہ؟ اندر آتی نوشابہ نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بچیوں کو چھٹی دے دو نوشابہ، میں آج کسی کو بھی نہیں پڑھا پاؤں گی۔ بوا جی نے پریشان چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ بچیوں کو تو میں نے خود پڑھا کے کب کی چھٹی دے دی نرگس خالہ، اب تو آپ کو دیکھنے آئی تھی کہ 2 گھنٹوں سے آپ کمرے میں کر کیا رہی ہیں۔ نوشابہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں آئے بیٹھے؟ جی آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سب خیر تو ہے نا نرگس خالہ؟ اینا کا فون تھا نا؟ نوشابہ نے بغور انہیں دیکھا۔ خیر نہیں ہے نوشابہ، خیر نہیں ہے۔ پریشانی اور خوف سے ان کی آواز کپ کپائی تھی۔ ایک قیامت وہ تھی جو برسوں پہلے آئی تھی، ایک قیامت وہ ہے جو آج آنے والی ہے۔ میر فاروق ابھی ابھی گھر واپس آئے تھے۔ علی بخش ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ صاحب بیبی کا کچھ پتہ چلا؟ میر فاروق گاڑی سے اترے تو اس نے بےتابی سے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ میر فاروق کچھ جواب دیتے ان کا فون بجا۔ انہوں نے موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کے دیکھا، انجان نمبر تھا۔ ہیلو، انہوں نے علی بخش کو ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بے قراری سے کال ریسیو کی۔ کیا حال چال ہے سسر جی؟ دوسری طرف امان تھا۔ وہ ساجد کے گیسٹ ہاؤس کے ٹیرس پر اپنا سارا ہائی ٹیک سامان پھیلائے بیٹھا تھا۔ میز پر اس کے سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میر فاروق کے لیے شدید نفرت بھری تھی۔ تم؟ میر فاروق اس کی آواز سنتے ہی آگ بگولا ہوتے پورچ کی جانب بڑھے تھے۔ علی بخش ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے پریشان سا ان کے پیچھے آیا۔ میری بیٹی کہاں ہے امان؟ دیکھو سیدھی شرافت سے میری بیٹی کو واپس لے آؤ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تم جانتے ہو مجھ سے دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، میں تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میر فاروق کا دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ میں اسی برا ہونے کا کب سے انتظار کر رہا ہوں سسر جی۔ امان تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ خالی خلی دھمکیاں دیے جا رہے ہیں، کیا ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو کریں نہ مجھے برباد، کوشش تو کر کے دیکھیں۔ یسا نوفا۔ میر فاروق کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ خبردار، گالی نہیں، گالی بالکل نہیں میر فاروق، آواز نیچی رکھ کے تمیز سے بات کرو۔ امان نے سختی سے ان کی بات کاٹی۔ میر فاروق نے ضبط سے مٹھی بھینچی۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ آخر اس سب کے پیچھے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد بھی بتاؤں گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے آپ اپنی بیٹی کو تو ڈھونڈیں، بہت پاور ہے آپ میں، آپ کی تو ابھی تک آپ نے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا اپنی بیٹی کو۔ وہ زہریلے انداز میں مسکرایا، اس کا چیلنج کرنے والا انداز تھا۔ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے امان اللہ، اگر اسے ایک کانٹا چبھنے جتنی بھی تکلیف پہنچی نا تو میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ میر فاروق بے قراری اور بے چینی سے بولے۔ لوگوں کو برباد کرنے کے علاوہ آپ کو آتا کیا ہے میر فاروق صاحب؟ وہ جواباً نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ خیر میں یہی ہوں، ملک سے نہیں کہیں بھاگ رہا، پاکستان میں ہی ہوں اور آپ کا منتظر ہوں کب آپ مجھ تک پہنچیں، تاکہ میں بھی آپ کی پاورز کو ماننے پر مجبور ہو جاؤں بھائی۔ ہاتھ میں میز پر پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے پرسکون سے انداز میں بولا، کوشش کر کے ذرا جلدی ڈھونڈ لیں کیونکہ اب میں بور ہونے لگا ہوں، اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاورز وغیرہ کچھ ہے نہیں، خالی خلی شور کیا ہوا ہے آپ نے۔ بھائی اگر اتنے کوئی 30 مار خواہ ہوتے تو اب تک تو اپنی پیاری نورالعین کو ڈھونڈ نہ لیتے۔
خیر ابھی میں فون رکھتا ہوں، اب آپ میری اس کال کو ٹریس کروانے میں لگ جائیں۔ تمسخرانہ انداز میں بولتے اس نے کال کاٹ دی۔ تم مجھ سے رحم کی بھیک بھی مانگو گے نا میر فاروق، رو گے گڑ گڑاؤ گے، میں تمہیں تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ مما پاپا آشو کے خون کی قسم، ان کا خون تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گا۔ آنکھوں میں نفرت انتقام لیے اس نے خود کلامی کی۔ امان نے کال کاٹنے کے بعد میر فاروق شدید پریشانی، غصے اور بے بسی کی حالت میں تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ صاحب کیا کہہ رہا تھا امان اللہ؟ کیا اس نے کوئی دھمکی دی ہے آپ کو؟ علی بخش انہیں فکر سے دیکھتا ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ صاحب بوا جی کا فون آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہاتھ میں کارڈلیس اٹھائے ملازم میر فاروق کے پاس آیا۔ کسی سے بات نہیں کروں گا میں اس وقت، میر فاروق نے غضبناک نظروں سے گھورا۔ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کوئی ضروری بات ہے، ملازم نے ڈرتے ڈرتے بولا۔ سنا نہیں تم نے صاحب نے کیا کہا ہے؟ کہہ دو صاحب اس وقت مصروف ہیں۔ علی بخش نے ملازم کو آنکھیں دکھائیں۔ ان کو بولو جو بھی کام ہے تمہیں بتائیں، پیسے چاہیے ہیں یا کچھ بھی وہ تمہیں بتا دیں اور یہاں سے پیسے بھجوا دیے جائیں گے۔ ملازم علی بخش کے غصے سے ڈر کے سر ہلاتا وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا۔ دوسری جانب بوا جی کمرے میں فون کان سے لگائے پریشانی بھرے انداز میں کھڑی تھی۔ بوا جی صاحب اس وقت مصروف ہیں، ملازم نے باہر نکل کر ان کو اطلاع دی۔ تم نے ان سے بولا نہیں کہ مجھے بہت ضروری کام ہے؟ بوا جی بے قراری سے بولی۔ جی بولا ہے لیکن وہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ ملازم جھجکتے ہوئے بولا۔ اچھا پھر علی بخش سے میری بات کرا دو، وہ بھی صاحب کے ساتھ مصروف ہیں بوا جی، آپ مجھے کام بتا دیں۔ علی بخش بھائی نے بولا ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بھجوا دیں گے۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں پیسے نہیں چاہیے، تم علی بخش کو میرا پیغام دو، مجھے صاحب سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی فوراً۔ وہ فارغ ہوتے ہی میر صاحب سے میری بات کرائے۔ بوا جی مایوس سی ہوئی تھی۔ جی میں کہہ دوں گا، خدا حافظ۔ ملازم نے تابعداری سے سر ہلاتے فون رکھا۔ خدایا اب کیا کروں صاحب تک کیسے یہ اطلاع پہنچاؤں؟ بوا جی سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے پریشانی سے پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ ان کا ذہن معاف سا ہو گیا تھا، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ وہ ابھی گھر واپس آیا۔ نور العین شیرو کے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ امان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ کیا حال ہے، کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ لہجہ بہت نرم تھا۔ جب دل چاہے گا کھا لوں گی، وہ جواباً سپاٹ سے انداز میں بولتی اٹھی تھی۔ اس کا رخ اوپر فرسٹ فلور کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ مجھے یہ احساس دلانا بند کر دو کہ میں تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ اس کی بے رخی پر امان کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ اس نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ نور العین نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ ظلم جانتی بھی ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ سخت لب و لہجے میں غصے سے بول رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نور العین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے فوراً الگ کیا۔ قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں، اپنے ماں باپ بہن کے قتل گاہ سے۔ وہاں آج تک ان سب کے خون کی، پیٹرول کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی تھی۔ صرف جان لینے پر اکتفا نہیں کیا تھا تمہارے درندہ صفت باپ نے، اس نے ان تینوں کو اذیت ناک موت دی تھی، انہیں گولیوں سے بھون ڈالا تھا، ان کی بے کفن لاشیں جلا کے راکھ کر دی تھی۔ پاپا تو شاید گولیوں سے چھنی ہو کر اسی ٹائم مر گئے ہوں گے، مگر مما اور آشو، وہ دونوں شاید گولیاں لگنے کے بعد بھی زندہ تھے، شاید ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ان دونوں کو جل کے مرنے کی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، سوچ سکتی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت کے ساتھ ساتھ ہلکی سی نمی بھی ابھر آئی تھی۔ ہوا ہوگا تمہارے پیرنٹس اور بہن کا مرڈر، لیکن اس کے لیے تم میرے بابا جان کو مجرم ٹھہرانا بند کر دو۔ نہ میرے بابا جان کا ان کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے اور نہ ہی میرا تو تمہاری فیملی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، میں ان لوگوں کو جانتی تک نہیں، مگر ان جان لوگوں کی موت کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو جس کا کہیں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ نور العین پر اس کے غصے اور دکھ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی سخت لہجے میں بول رہی تھی۔ قصور تو میرے ماں باپ کا بھی نہیں تھا، قصور تو آشو کا بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ سب بے دردی سے مارے گئے۔ ننھی سی آشو بڑی ہونے سے پہلے ہی میری ماں کی گود میں مار دی گئی، اسے بڑا کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ جذباتی انداز میں بولتے ہوئے چیخا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، میری پیاری آشو کی سالگرہ، اس لیے اس کے قتل کی جگہ پر گیا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کتنی بڑی ہو گئی ہوتی، خوبصورت نوجوان لڑکی، شاید وہ ڈاکٹر ہوتی، شاید انجینئر۔ اس نے ٹھوکر مار کر میز گرائی تھی۔ وہ سخت جذباتی اور غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی حالت دیکھ کر نور العین بھی ڈر کے چپ ہو گئی تھی۔ اسے بڑا ہونا تھا، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا اس نے حاصل کرنا تھا، کیا کیا پڑھنا تھا، اس کی شادی ہونا تھی، اس کے پیارے پیارے بچے ہوتے۔ چھین لیا اس معصوم سے اس کا بچپن، اس کی زندگی، اس کی سانسیں تمہارے ظالم باپ نے۔ اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ظالم باپ کے لفظ پر نور العین بھڑک کے غصے سے چیخی۔ بس تم میرے بابا جان کے اوپر ہی جھوٹے الزام لگانا بند کر دو مان اللہ خان۔
یہیں دریا باغ میں قتل ہوئے تھے نا تمہارے پیرنٹس اور بہن، میں تمہیں یہیں سے ثبوت لا کے دوں گی، وہ ثبوت جنہیں دیکھ کے تمہیں یقین آ جائے گا کہ تمہارے گھر والوں کی موت سے میرے بابا جان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر امان کو جیسے وارننگ دی تھی۔ امان نے ضبط سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ اس دن تم اپنے یہ الفاظ اسی طرح میرے سامنے کھڑے ہو کے واپس لینا، جیسے ابھی میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے بابا جان پر الزام لگا رہے ہو نا، اسی طرح اس دن اپنے سارے الزام واپس لے کر مجھ سے معافی مانگنا۔ غصے سے اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں تھی، وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ امان نیچے خاموش مگر سخت غصے میں کھڑا تھا۔ فی الحال اسے نورالعین میں صرف میر فاروق نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ نورالعین اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھی۔ نورالعین کی محبت میں میر فاروق سے اس کی نفرت حاوی ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے نورالعین سے بھی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بوا جی صحن میں چارپائی پر پریشان اور بے قرار سی بیٹھی تھیں۔ ان کے بالکل پاس نوشابہ کا موبائل رکھا تھا۔ نوشابہ کچن سے کھانے کی ٹرے لے کے نکلی تھی۔ نرگس خالہ، سارا دن ہو گیا آپ کو اسی طرح پریشان بیٹھے، دوپہر سے یہ فون اسی طرح پاس رکھ کے بیٹھی ہیں۔ ٹرے چارپائی پر ان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بولی، نوشابہ ذرا دیکھ کے تو بتاؤ، کوئی میسج کوئی فون تو نہیں آیا تمہارے موبائل پر؟ بوا جی نے اس کی بات دھیان سے سنی ہی نہیں اور کھانے کی ٹرے کو تو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے بے قراری سے فون کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اتنی بار مجھے دکھا چکی ہیں نرگس خالہ، کوئی میسج نہیں آیا، اور فون تو اگر آتا تو گھنٹی اتنی زور سے بجتی۔ نوشابہ نے چارپائی پر ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے فون ہاتھ میں اٹھایا۔ بوا جی کی تسلی کے لیے وہ فون کالز چیک کرنے لگی۔ شرافت سے میں نے کہا بھی تھا کہ علی بخش کو میرا پیغام دے دے، ضروری بات کرنی ہے، پھر اس نے علی بخش سے فون کیوں نہیں کروایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ کہیں وہ میرا پیغام دینا بھول تو نہیں گیا، ورنہ میرے فون کا سن کے علی بخش فوراً فون ضرور کرتا۔ دوپہر سے رات ہو گئی، مجھے اس کے فون کا انتظار کرتے۔ انہوں نے خود کلامی سی کی۔ آ جائے گا فون نرگس خالہ، نہ آئے تو آپ خود دوبارہ کر لیجیے گا۔ ابھی آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں اور کھانا کھائیں، سارا دن ہو گیا آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ نوشابہ انہیں اتنا پریشان ہوتا دیکھ کے رسانیت اور نرمی سے بولی۔ اس نے سالن کی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ بوا جی نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں بھوک پیاس کسی چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کراچی جانا ہوگا، مجھے فوراً کراچی جانا ہوگا، وہ بے اختیار بے چینی سے بولی۔ کیسی باتیں کریے نرگس خالہ، ابھی رات ہو گئی ہے، اگر آپ کو جانا بھی ہے تو کل جائیے گا صبح میں۔ نوشابہ انہیں سمجھانے لگی۔ قیامت آ جائے گی نوشابہ، میں صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتی، میرا صاحب سے فوراً ملنا بہت ضروری ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کتنی بڑی قیامت آنے والی ہے۔ انہوں نے پریشان چہرے کے ساتھ نوشابہ کی طرف دیکھا۔ نرگس خالہ، رات کے وقت آپ کا اکیلے جانا بالکل مناسب نہیں۔ نوشابہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پر مہربانی کرو، محلے کے کسی بچے سے بولو مجھے کراچی جانے والی بس میں بٹھائے، میرا فوراً کراچی پہنچنا بہت ضروری ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا۔ بوا جی بے قراری بھرے انداز میں چرپائی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا پریشان تو نہ ہو، میں ساتھ والی رضیہ کے لڑکے یاسین سے کہتی ہوں، وہ اپنی موٹر سائیکل پر آپ کو بسوں والے اڈے تک چھوڑ آئے گا اور آپ کو بس میں بٹھا بھی آئے گا۔ انہیں کسی طور پر رکتا نہ دیکھ کر نوشابہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پھر فوراً ہی اٹھ کے گیٹ کی طرف بڑھی تاکہ پڑوس کے لڑکے کو بلا لائے۔ بوا جی آنن فانن گھر سے نکلی تھی۔ وہ کراچی کی بس میں سوار فکر مند سنجیدہ سی کھڑکی کی طرف والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے سادہ سی شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور اپنے جسم کے گرد بڑی سی سوبر سی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے بس میں زیادہ تر مسافر اونگ رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک برقع پوش عورت گود میں سال سوا سال کے بچے کو لے کے بیٹھی تھی۔ بچہ ماں کی گود میں سو گیا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد کراچی پہنچنا چاہتی تھی۔ نورالعین کی باتیں ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کئی سال پہلے دریا باغ میں اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہن کا مرڈر ہوا تھا اور اس کے ذمہ دار بابا جان تھے۔ مجھے اس سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے زندگی پر اس کی شکل نہ دیکھوں۔ میرے اتنے نیک، اتنا فرشتہ صفت باپ پر اس نے اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام آ کر لگایا کیسے؟ چونکہ وہ سچائی جانتی تھی، یہ جانتی تھی کہ امان کے الزامات سچے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اور بابا جان سے اپنے پیرنٹس کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے میں بابا جان کی بے گناہی کا ثبوت اس کے دے پر ماروں گی اور پھر اس سے ڈیورس لے کے الگ ہو جاؤں گی۔ بوا جی، دریا باغ سے ہم لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ آخر کیا رشتہ ہے ہمارا اس جگہ سے؟ اور کیا تعلق تھا ہمارا امان کی فیملی سے؟ نورالعین کا بے چینی سے پوچھا گیا سوال ان کے کانوں میں گونجا تھا۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں پھر سے ان کے ذہن پر چھا گئی تھیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔